حاضرین کرام، قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، پاک ہے وہ ذات، وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ معراج شریف کے سفر کا اس میں اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں مکہ معظمہ میں آرام فرما رہے تھے، تو وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آپ کو براق پر لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ کافی فاصلہ ہے، مکہ مکرمہ سے اور فلسطین تک مسجد اقصی تک کافی لمبا فاصلہ ہے، تقریباً 40 دن کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا تو اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے تقریباً 40 دن کا فاصلہ تھا، یا کم یا زیادہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج شریف میں اللہ نے بلایا اور آپ کا سفر شروع ہوا، تو بہت تفصیل ہے، حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے موجود ہے، سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں سب واقعہ موجود ہے۔ تو جب آپ کو بیدار کیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی بیدار رہتے تھے، آپ کبھی آرام بھی فرما رہے ہوتے تھے تو بھی بیدار رہتے تھے، غافل تو کبھی نہیں رہتے تھے۔ تو معراج کے واقعے میں جو جو الفاظ آئیں گے وہ ان کی شان کے مطابق، تو وہاں سے اٹھا کر آب زمزم پر لائے، زمزم کنواں جو ہے وہاں پر سینہ چاک کیا، حضور کا مبارک دل نکالا، سونے کے طشت میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، اللہ تعالیٰ کا نور اس میں بھرا، اور اس دل کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم میں پیوست کر دیا۔ شق صدر، صدر کے معنی سینہ، شق معنی شق کرنا، کاٹنا، چیرنا، شق صدر سینہ چاک کرنا۔ تو سینہ چاک کرنے کا واقعہ اور بھی موقعوں پر ہوا ہے، 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ۔ تو آب زمزم سے دھویا، اگر وہ چاہتے تو نہر فردوس جو جنت کی نہر ہے، نہر سلسبیل، نہر کوثر، وہ چاہتے تو جنت کے نہروں سے دھوتے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ آب زمزم سب سے افضل ہے۔ آب زمزم میں جو اللہ نے ایک اپنی محبوبیت رکھی ہے، حالانکہ جنت بہت افضل ہے، جنت کی نہریں بہت افضل ہیں، لیکن یہاں پر انتخاب ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آب زمزم کا۔ براق پر سوار کیا، ہزاروں ہزاروں فرشتے، تمام مقرب فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل،
اسرائیل بڑے بڑے فرشتے ہزاروں دونوں طرف لائنیں لگائے کھڑے تھے۔ براق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ برق کے معنی آتے ہیں بجلی، الیکٹریسٹی، بجلی، برق۔ اور برق اس کو بھی کہتے ہیں جو آسمان پر بجلی کونتی ہے، چمک۔ تو براق ایسی سواری، ایسا جانور کہ جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی، کہ جہاں نظر جاتی تھی براق کا قدم ادھر ہی جاتا تھا، جہاں تک نظر جا رہی تھی، ایک قدم یہاں ایک قدم وہاں، ایک قدم یہاں ایک قدم وہاں، جہاں تک نظر جاتی تھی۔ اور نظر بھی ہماری کیا، براق کی، بہت ہی تیز رفتار، بڑا عالی شان سواری۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کا راستہ ملا، آپ نے وہاں نفل پڑھے، آگے اور مقام ملا، وہاں نفل پڑھے، آگے اور ملا، وہاں نفل پڑھے۔ ایک بوڑھی عورت نظر آئی، بہت ہی کھوسٹ بڑھیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ ایک بہت ہی بڈھا ملا، اس نے حضور کو آواز دی، آپ نے نہیں سنا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بڑھتے گئے مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے۔ وہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، رسول سارے اور فرشتے سب باندھے کھڑے تھے وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر امامت کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا، آپ نے امامت فرمائی۔ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام فرشتوں نے، اور جو مخلوق اللہ کو معلوم ہے، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو یہ جو یہاں تک کا واقعہ ہے، یہ اسرا ہے، رات کا سفر۔ ایک ہے معراج۔ معراج جو ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف سفر کرنے کا نام ہے، اور اسرا مسجد حرام مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات جانے کا نام ہے۔ سبحان الذی اسرا، راتوں رات۔ پھر آپ آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر۔ مرحبا مرحبا۔ آسمانوں پر جو انبیاء کرام تھے انہوں نے خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر جا کر جبرائیل امین نے بھی کہا کہ یہاں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، فرشتوں کا آگے داخلہ منع ہے، اگر میں چلا جاؤں گا تو تجلیات الہی سے میرے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر ایسا ہے کہ اگر وہ کھول دیں ساری دنیا اس سے ڈھک جائے۔ 600 پر ہیں ان کے، اور اتنے طاقت ہے ان کے پروں کے اندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ جبرائیل اپنے پر کی نوک سے اگر دنیا کے ٹھوکر مار دے ساری دنیا پلٹ جائے، بڑی طاقت ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت والی صورت میں جبرائیل کی شان اللہ نے بیان کی۔ تو معراج پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا،
پھر اس سے آگے حضور تشریف لے گئے، پھر آگے جہاں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے، پھر اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئے، پھر اللہ کی تجلیات کا دیدار فرمایا۔ قرآن شریف میں ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ اتنے قریب ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اتنے قریب ہوئے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، لیکن دیدار ویسا ہی جو اللہ کی شان کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کا جسم تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان تجلیات جو اس کی شان کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کے مطابق ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کی تجلیات کا، انوار کا دیدار فرمایا جیسا کہ اللہ کی شان کے مطابق۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ جو تحیات ہیں یہ اسی رات کی یادگار ہے۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار درخواست کی کم کرا لیجئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی شان ہے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، 1 نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر۔ آپ نے سن رکھا ہے نا، اگر کوئی 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، قرآن شریف میں جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، جو 1 گناہ کرے گا اس کو 1 ہی گناہ کا عذاب ملے گا، لیکن جو 1 نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے 1 نماز پڑھی 10 کا ثواب ملے گا، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ ہے معراج کا۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی مخلوق کو، کسی اللہ نے اپنے بندے کو، کسی کو بھی یہ مقام نہیں عطا فرمایا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہی رجب کا مہینہ، یہی آنے والی 26 رجب کی تاریخ، 27ویں شب یعنی جمعرات کو، اب جو جمعرات آنے والی ہے وہ ہے 26 رجب، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ 27 رجب۔ تو جمعرات کو 27ویں شب، 27ویں رجب ہے، جو شب معراج ہے، فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، توبہ استغفار والی رات ہے۔